اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 17 ربع سے نصف تک۔ اللہ دینا دنال شروع جو نہایت مہربان تیرے والا ہے، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور ہم اس سے خبردار تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے ہو؟ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو؟ کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب سے بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہے۔ ان میں کے کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں۔ بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے ابراہیم؟ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں۔ تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تم ہی ستمگار ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اٹھائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔ کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر، اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاءکار کر دیا۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا، اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتے تھے۔ بے شک وہ برے لوگ بے حکم تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد کو اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے۔
جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے، ہم نے وہ معاملہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے، اور یہ ہمارے کام تھے، اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے بچائے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے، اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے، اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے۔ اور ایوب کو یعنی یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی، اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے، اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس ذوالکفل کو یعنی یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں۔ اور ذوالنون کو یعنی یاد کرو جب چلا غصہ میں بھرا، تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیریوں میں پکارا، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بے جا ہوا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ اور زکریا کو یعنی یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کے لیے اس کی بیوی سنواری، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے زور گڑ گڑاتے ہیں۔ اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان کے لیے نشانی بنایا، بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری عبادت کرو۔ اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، سب کو ہماری طرف پھرنا ہے، تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا، تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے، اور قریب آیا سچا وعدہ، تو جب بھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو، تمہیں اس میں جانا، اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا، وہ اس میں رینگیں گے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، وہ اس کی بھنک نہ سنیں گے۔
اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ۔ اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دین جس کا تم سے وعدہ تھا، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ ہم کو اس کا ضرور کرنا۔ اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر، اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور رہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو اور ایک وقت تک برتوانا۔ نبی نے عرض کی کہ اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے، اور ہمارے رب رحمان ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بناتے ہو، ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔